ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ میں خیریت سے ہوں. خیریت سے ہیں. یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ کو خود اندازہ تھا کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کے اندر سے ایک، جس طرح میں نے کہا شروع میں کہ ایک سب سے جو ایک پرومیننٹ ایک ویژول ساری قوم کے سامنے آ گیا which was not expected, which was not planned, وہ آپ کا بیچ میں آ گیا. اور اب ہم سب کچھ پچھلا چاہے کچھ حد تک ہمارے ذہنوں سے نکل بھی جائے مگر وہ ایک ویژول جو ہے سٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ایک سبق ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا، جب ظلم اور زیادتی ہو اس کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے، اور اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو کم سے کم اس کے مخالف بولے. تو ہمیں تو شروع سے عادت ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کی. تو اس وجہ سے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم بطور انسان اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. ایک اس نے رزق اپنے پاس رکھا ہوا ہے، عزت اور ذلت اپنے پاس رکھی ہوئی اور موت اپنے پاس رکھی ہوئی. تو پھر ڈر کس چیز کا؟ یعنی ہم ایک پرامن مارچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے میری گاڑی میں تو ویسی میری بیٹی اور میری بہن بیٹھی ہوئی تھی. بالکل. انہوں نے پہلے وہ گھسیٹ گھساٹ کے میرے ڈرائیور کو نکالا. اس کے بعد نیچرلی میں نے گاڑی ڈرائیو کرنی شروع کی. تو میں تو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ اتنا ظالمانہ انداز ہوگا. لیکن یہ تو پھر وہ والی بات ہے، میں بھی 72 سال کی ہو گئی ہوں. اس طرح کے بہت سارے جلسے جلوس اور اس طرح کے بہت سارے ظلم ہم نے دیکھے، لیکن ہم کھڑے اس لیے ہیں کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. میں کم سے کم اپنے مرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی دنیا میں عزت ہو، کہ ہم ایک خوددار قوم ہیں. ہم وہ قوم ہیں جو کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. ہم وہ قوم ہیں جو کسی کی محکومیت میں نہیں آئیں گے. اسی وجہ سے یہ ساری باتیں دیکھیں، اگر میں کنونسڈ نہ ہوں نا تو میں کبھی کچھ نہ کروں. لیکن آپ اسی فیس بک تے ویکھ رہے تھی، اسی کتے فلینک کے مار دینا اس بندے نو مزہ آ جانا. میرا دوست کہہ رہے کہ آپ کیوں نہیں بول رہے، میں کہ انہوں نے جوگر نہیں پائے ہوں گے. جوگر پہنے ہوئے تھے؟ نہیں، جوگر پہنے ہوئے تھے. مسئلہ یہ، انہوں نے پہلے گاڑی میں سے مجھے گھسیٹنے کی باہر کوشش کی، اور اچھے بڑے بڑے 2-3 ڈشکرے تھے. تو وہ ان 3 ڈشکروں کو ایک تو ہم نے ریزسٹ کر لیا. لیکن پھر سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے، اتنی انہوں نے اس وقت تک شیلنگ کر چکے تھے اور ہمارے بچوں کو اتنا مار چکے تھے. میں نے تو آگے گاڑی لے کے گئی کہ میں جا کے میں نے وہاں روکی. آپ نے پتہ نہیں اگر فوٹیج دیکھی ہے، آئی اسٹاپ دا کار. میں نے کہا کوئی سینئر پولیس والا ہوگا، میں پوچھوں گی بھائی حد ہو گئی ہے، کیا کر ڈالا ہے ہم نے جو تم لوگ کے ساتھ. انہوں نے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے گاڑی. ویسے اب آپ آخری بار آپ نے ایسے گاڑی کب چلائی تھی، کوئی آپ کو یاد ہے؟ 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کہ میں 16 سال کی عمر سے کار چلا رہی ہوں. اچھا. اینڈ اپنی میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے، لیکن آئی ایم اے گڈ ڈرائیور. ماشاءاللہ لوگ بڑے مشکل جگہوں پہ ڈرائیو کرتی ہے. تو آئی ڈرائیو، میں تو ابھی بھی ڈرائیو کرتی ہوں جب مجھے ضرورت پڑتی ہے. اور ایسی ڈرائیو بھی آپ نے کافی کی ہوئی ہے. یہ جو آپ نے اس دن ہم نے آپ کے جو سکلز دیکھے ہیں، یہ تو کسی کیس لے کے جا رہے ہیں، پولیس والے نے ہاتھ دیتا تو انہوں کہہ رہے ہیں ٹیلی فون تے گل ہوئے گی. مطلب ہم آپ کو صرف ڈاکٹر سمجھتے تھے، لیکن اس دن کی جو آپ کی سکلز دیکھے اس کے بعد تو آپ مائیکل شوماکر کی خالہ بھی لگ رہی تھی ہمیں. جس طرح آپ نے وہ گاڑی کی ہے ڈرائیو، اور اٹ واز ناٹ اے اسمال کار، وہ اچھی خاصی بڑی گاڑی کو آپ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آپ کوئی ہیسیٹیشن ہے آپ کو اس گاڑی کو کسی طرح آپریٹ کرنے میں. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کی جو سڑکیں ہیں اور اسکردو کی، میں ساری زندگی میں خود ڈرائیو کر کے آئی بین گوئنگ دیر ریگولرلی. میں ہر سال میں 2 دفعہ جاتی تھی وہاں. میں میڈیکل کیمپ کیا کرتی تھی اسکردو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں، فری آپریشنز کرتی تھی. تو ڈرائیو کرنے میں خود ہی جایا کرتی تھی. یہ کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے. ابھی میں میڈیکل کالج میں پڑھا رہی تھی تو اپنے ساتھ اسٹوڈنٹس لے کے گئی. ہم جگلوٹ پہنچے نا تو میں نے کہا بھائی پیٹرول فل کر لیں. تو میں گاڑی ڈرائیو کری تھی، پیچھے 2 گاڑیاں اور تھیں. نیچرلی ڈرائیور بھی ایک میرے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ گاڑی جب فل کروانے لگا نا تو اس کو آہستہ سے پیٹرول پمپ والے نے آ کے کہا کہ اماں جی کو کہو اتر جائیں، آگے بڑا رستہ خطرناک ہے. میرے ڈرائیور نے اس کو کہا اس اماں جی نے ہمیں سڑکوں پہ ڈرائیو کرنا سکھایا، مت فکر کرو. عمران خان صاحب نے ڈرائیو ہی کرن کیا کہ جب اگلی لانگ مارچ ہوگی نا ڈاکٹر صاحب تو ڈرائیو آپ کریں گی کنٹینر کی. آن ریکارڈ خان صاحب، جب میں جنرل سیکرٹری تھی اپنی پارٹی کی 2011-12 میں، میں نے بہت جگہ خان صاحب کو خود ڈرائیو کر کے لے کے گئی ہوں. خان صاحب نے میرے ساتھ، اور میری ڈرائیونگ پہ وہ کافی ان کو اعتماد تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم صادق آباد سے چلنے شروع ہوئے، رحیم یار خان جلسہ کیا، پھر وہاں سے ہم بھاولپور گئے، پھر ملتان گئے. تو میں ہی آئی واز کانسٹنٹلی ڈرائیونگ. اسی طرح بہت دفعہ خان صاحب کے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھ کے خان صاحب سفر کرتے تھے. لیکن آپ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ ڈرائیونگ کی، تیز گاڑی، مثلا بس جوانی میں یہ کہوں گا 1 ویلنگ تو کی ہوگی آپ نے. مجھے موٹر سائیکل چلانی آتی ہے.
ये अगली बार के लिए सुन लें सारे पुलिस वाले कि अगर गाड़ी ना हुई तो आपको मोटरसाइकिल में भी ये करके दिखा सकती है। बाय द वे मैं फ्लाइंग भी कर चुकी हूँ। अब आप देखें बात को बढ़ा रही है। हर चीज जो चल सकती है उसको मैंने चलाया, ट्रक भी चलाया हुआ है, बस भी चलाई हुई है। इसलिए बिल्कुल ये जो है ना हमारे मुखालफीन इस वक्त जिस तरह उनको कहिए कि मैं खुद ही काफी एडिक्वेट हूँ हर चीज हिलाने जुलाने माशाल्लाह, के लिए। वो तो देखे उस दिन हम मानते हैं, एक चीज तो हमें नजर आ गई और हम वैसे भी जनरली देख रहे थे, क्योंकि वो कई बार होता है ना कि वो इतनी जगह एक्टिविटी हो रही होती है तो कैमरास डिफरेंट चीजें दिखा रहे होते हैं, कभी आप रैली दिखा रहे हैं, फिर बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई हुकूमत की, वो दिखा दी। अच्छा, उसके बाद जो कट करके तीसरा विजुअल होता था ना, वो हमेशा आपका ही होता था, क्योंकि और कोई विजुअल ऐसा नजर ही नहीं आ रहा था हमें। बात ये थी कि अनाउंसमेंट क्यों हुई थी कि हमने बत्ती चौक से निकलना है। बिल्कुल सारी ऑब्स्ट्रक्शन इन्होंने बत्ती चौक पे लगाई हुई थी। बत्ती चौक मेरे हलके में है जी, तो मेरे हलके के सारे लोग वहाँ थे। मैंने तो जिंदगी में, क्योंकि मैं तो इंशाल्लाह इस सितंबर में 72 साल की हो जाऊंगा इंशाल्लाह, और 16 साल की उम्र से जलसा जलूस कर रही हूँ। ये पहली दफ़ा नहीं है जिदा, और मार्शल लॉज के ज़माने में भी किया। लेकिन ये मैं बता दूँ, जिस बेदर्दी से ये पुलिस एहलकार ने, ख़ास तौर पे ख़ास वो जो ग्रुप का खड़ा था जिसने ये मेरी गाड़ी वाड़ी तोड़ी, मैंने इस तरह का तशद्दुद आज से पहले कभी नहीं देखा। मैं आपको सीरियसली बताऊं, वजह ये था कि ये नहीं था कि वो मेरी गाड़ी तोड़ना चाह रहे थे, वो इस तरह लग रहा था कि वो मुझको मारना चाह रहे हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, वो तो शीशे टूटते वूटते, अगर मैं तेजी से ना निकलती, मैंने तो रोकी गाड़ी बात करने के लिए। जब देखा उन्होंने डंडे मारने शुरू कर दिए तो मैंने गाड़ी निकाली। तो अगर वो टूट के शीशा अगर मेरे सर पे कोई डंडा लग जाता तो पुलिस वाले ने चाबी नु हथ पाया थे, बाजी कहते हट छड़ तो शुक्र करो, और हाथ तो मैं चक मारन लगी सर। हम देख रहे हैं आपके, ये होती है आपकी जनरेशन अगली वाली। इंस्पिरेशन मिली है कोई आपको? बहुत ज्यादा। मैं सैल्यूट किया इनको, इनकी ब्रेवरी को। आई टोल्ड हर शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी वुमेन इवन लाइक माय सेल्फ। बिल्कुल, शी हैज बीन एन इंस्पिरेशन। और एकदम माशाल्लाह, हम कहते हैं, हम तो अजीब औ में थे कि ये मतलब डॉक्टर साहिबा कर क्या रही हैं। और लेकिन एक मैं क्रेडिट जरूर देना चाहती हूँ मीडिया को। इतनी शेलिंग के बावजूद, इतनी टेयर गैस के बावजूद, अगर हमें कोई थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन उस जालमाना पुलिस से मिली है तो वो इस वजह से थी कि वहाँ मीडिया मौजूद था। वाह, मीडिया हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड इन दिस, कि मीडिया की कवरेज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है टू शो कि अगर कोई ज्यादती हो रही है तो कम से कम रिकॉर्ड हो जाए। बिल्कुल। मैं पीटीआई के एक बंदे ने पूछा, मैं कहा तू इस्लामाबाद नहीं गया? कहते मैं इस्लामाबाद जाना ही पर अगे राणा सी।